السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے، کوئی قرآن مجید اللہ رب العزت کا عظیم ترین معجزہ ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ نے کہا تھا اگر تمہیں شک ہے، ان حرف شرط تھا، اور کنتم فی ریب، یہ ساری شرط بیان کی گئی کہ اگر تمہیں شک ہے، جواب شرط کیا ہے کہ تم لے آؤ اس جیسی کوئی صورت۔ یہاں پہ پہلے یہ وضاحت کرنا چاہوں گا، مِن مِّثْلِهِ یہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ تم لے آؤ کوئی صورت مِن مِّثْلِهِ اس جیسی، یہ اس سے مراد کون ہے؟ ضمیر سے مراد کون ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ ضمیر جا رہی ہے ما نزلنا کی طرف، منزل کی طرف، کہ تم لے آؤ کوئی صورت من مثلہ اس کلام جیسی جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ضمیر جا رہی ہے عبدنا کی طرف، کہ تم لے آؤ کوئی صورت، لیکن صورت بنانے والا کون ہونا چاہیے؟ من مثلہ ہمارے نبی محمد کی طرح کوئی امی ہونا چاہیے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چیلنج تمام انسانوں کو نہیں ہے، چیلنج تمام عربوں کو نہیں ہے، صرف ان عربوں کو ہے جو امی ہیں، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے چیلنج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیلنج مکمل نہیں ہے، نامکمل قسم کا ہے۔ صحیح بات کیا ہے کہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ما نزلنا کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں تم لے آؤ کوئی صورت من مثلہ ہمارے نازل کردہ کلام کی مثل، جو اس جیسی صورتیں ہم نے نازل کی ہیں، 114 صورتیں قرآن کریم کی، ان میں سے کسی صورت کی طرح کا کلام لے کر آ جاؤ۔ اور قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے جی؟ سورہ کوثر۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 3، اور 2 سطریں بھی نہیں بنتی۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا چیلنج ہے، کتنی بڑی تحدی ہے کہ سورہ کوثر جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کلام اللہ کا نہیں ہے، محمد نے خود بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا دوسروں سے بنوایا ہے، تو تم بھی تو عربی ہو، فصاحت و بلاغت کے امام ہو، فصاحت و بلاغت میں ماسٹر ہو، ماہر ہو، تم بھی ایسا کلام بنا کر لے آؤ، کوئی ایک صورت لے کر آ جاؤ، سورہ کوثر جیسی کوئی صورت لے کر آ جاؤ۔ اور ان دلائل میں سے جن دلائل کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ مثلہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ما نزلنا کی طرف، یعنی کہ عبدنا کی طرف نہیں، یعنی کہ اس سے مراد یہ کہ من مثلہ یعنی کہ قرآن جیسی کوئی صورت۔ دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء میں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام جن متفق ہو جائیں اس بات پہ کہ قرآن جیسا کلام لے کر آئیں گے، نہیں لا سکے۔ تو اللہ نے چیلنج محدود لوگوں کو نہیں دیا، کن کو دیا ہے؟ تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو۔ تو اس لیے من مثلہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہوا پھر؟ ما نزلنا ہے اور عبدنا نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ کوئی صورت لے آؤ من مثلہ ہمارے نازل کردہ کلام جیسی۔ یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اللہ رب العزت نے عربوں کو، لوگوں کو قرآن پاک جیسا کلام لانے کا چیلنج کئی مرحلوں میں دیا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن جیسا کلام لے آؤ، اور اس کی دلیل وہ آیت ہے جو ابھی میں نے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ سارے جن، سارے انسان اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ ہم نے قرآن جیسا قرآن لے کر آنا ہے، قرآن جیسا کلام لے کر آنا ہے، قرآن جیسی کتاب لے کر آنی ہے، لا یأتون بمثلہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی نہیں لا سکتے۔ اگرچہ تمام کے تمام انسان اس معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، بلکہ جن بھی ان کی مدد کریں، یہ سارے مل کے قرآن جیسا کلام، قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ اس سے بڑھ کر قرآن کریم کی صداقت کی دلیل اور کیا ہوگی؟ اللہ کا چیلنج اس وقت سے آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔
دوسرا مرحلہ اس چیلنج کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورا قرآن نہ صحیح، پوری کتاب نہ صحیح، قرآن کی صورتوں میں سے 10 صورتیں لے لو اور ان جیسی 10 صورتیں تم لے آؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کلام کو گڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ محمد کی طرف سے گڑھا ہوا کلام ہے تو تم اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، مفتریات تم بھی بنا لو، تم بھی گڑھ لو، اور اس کام کے لیے وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن سے مدد لے سکتے ہو لے لو، جن کو اپنی مدد کے لیے پکارنا ہے پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں انسان کا کلام ہے۔ یہ تحدی کا، اللہ کی طرف سے چیلنج دینے کا مرحلہ نمبر کون سا تھا؟ مرحلہ نمبر 2، دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کی صورتوں میں سے کسی صورت کی طرح کی کوئی صورت لے آؤ، اور یہ اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں سورہ یونس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کلام کو گڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور ایک صورت بنانے کے لیے جن سے مدد لینی ہے لے لو، جن کو تعاون کے لیے بلانا ہے بلا لو، جن کی فصاحت و بلاغت پہ تمہیں ناز ہے فخر ہے ان کو بھی اپنے پاس لے آؤ اور مل کے کوئی ایک صورت بنا لو۔ اتنا بڑا چیلنج ہے اور اس وقت سے لے کے آج تک موجود ہے، اور یہ چیلنج اللہ نے دیا تھا کہاں؟ مکہ میں، پھر اسی چیلنج کو اللہ نے مدینہ میں دہرایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں قرآن کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے تو پھر تم بھی قرآن جیسی صورتوں میں سے کسی صورت کی طرح کی کوئی صورت لے آؤ۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت کون سی سورہ کوثر، اور اس کی صرف 3 آیتیں ہیں، اور 3 آیتیں 1.5 سطر پہ مشتمل ہے، 2 سطریں بھی نہیں بنتی، 1.5 سطر۔ پورے عرب جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا وہ نہیں لا سکے، نہیں بنا سکے، ایسا کلام نہیں لا سکے۔ اس سے پتا چلا کہ کلام واقعی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور یہاں پہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی وہ کون سی خوبی ہے، قرآن کریم کا وہ کون سا پہلو ہے جس کے لحاظ سے قرآن کریم معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے کس کو ہے؟ معجزہ وہ چیز جس کا کوئی دوسرا مقابلہ نہ کر سکے، جس کا مقابلہ کرنے میں دوسرے لوگ عاجز آ جائیں، بے بس ہو جائیں، مان لیں کہ ہم ایسا کام نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کریم وہ معجزہ ہے جس نے تمام انسانوں کو بے بس کر دیا، عاجز ثابت کر دیا، اور سب نے خاموش رہ کر مان لیا کہ واقعی ہم ایسا کلام نہیں لا سکتے۔ آج ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ کہے کہ کیا دلیل ہے کہ ان کو اس معاملے میں دلچسپی تھی، ہو سکتا ہے انہوں نے مقابلہ کرنے میں دلچسپی نہ لی ہو۔ تو یہ اعتراض، یہ شک و شبہ فضول قسم کا ہے، کیونکہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، اس زمانے کے اربوں کے حالات پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرنے میں بہت حریص تھے۔ انہوں نے تو آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو قتل کرنے کے بارے میں تدبیریں کی، انہوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، انہوں نے آپ کے ساتھیوں کو سزائیں دی، اور انہوں نے آپ سے جنگیں لڑیں۔ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیویوں کو یتیم کروا لیا، اپنی بیویوں کو بیوہ بنا لیا، اپنے بچوں کو یتیم کروا لیا، اپنے بھائیوں سے محروم ہو گئے، اپنے باپ سے محروم ہو گئے، اپنے بیٹوں سے محروم ہو گئے، ان کے جنگ کے لیے آئے، قربانیاں انہوں نے دی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگر
1.5 سطر کلام بنانے کی استطاعت رکھتے تو ضرور مقابلہ کرتے اور ثابت کر دیتے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ان کی طرف سے کلام ہے، ان کا بنایا ہوا ہے، یا انہوں نے کسی اور سے بنوا لیا ہے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ سے وہ عداوت رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، اور صبح و شام آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے میٹنگیں کرتے تھے، بلکہ مکہ سے مدینہ چل کر آتے تھے، گھوڑے لے کر آتے، اونٹ لے کر آتے، تلواریں لے کر آتے، اپنے بچے لے کر آتے، اپنی عورتیں لے کر آتے۔ اتنی مشقت برداشت کرتے رہے، اتنے مصائب برداشت کرتے رہے آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے، آپ کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، قرآن کی دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور اگر ان میں استطاعت ہوتی قرآن کریم جیسا کلام بنانے کی تو 1.5 لائن کیا مشکل تھا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے، اس لیے اس کا مقابلہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کلام ایسے عظیم ہے جیسے اللہ عظیم ہے، اور انسان فصاحت و بلاغت میں جتنے بھی اونچے درجے پہ پہنچ جائے وہ ایسے ہی کمزور ہے جیسے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بتایا ہے کہ انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا۔ تو انسان کبھی بھی اپنے خالق کا یا اپنے خالق کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کریم کی وہ کون سی خوبی ہے، قرآن کریم کا وہ کون سا پہلو ہے جس کے لحاظ سے قرآن کریم معجزہ ہے، جس کے لحاظ سے وہ مقابلہ نہیں کر سکے؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی بے نظیر فصاحت و بلاغت، بے مثال فصاحت و بلاغت، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ کچھ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں پشین گوئیاں ہیں مستقبل کی، اور ایسی پشین گوئیاں زہر ہے کہ وہ نہیں دے سکتے تھے۔ کچھ کہتے ہیں قرآن کریم معجزہ ہے اس لحاظ سے کہ ماضی کی ایسی خبریں دی ہیں جو خبریں وہ نہیں دے سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے مابین اور ان کے قوم کے مابین کیا کچھ ہوا بتاتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کے مابین اور ان کی قوم کے مابین جو واقعات ہوئے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نوحیہا الیکا ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کو دے رہے ہیں، نہ آپ کو معلوم تھی نہ آپ کی قوم کو معلوم تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یہ خبریں نہ آپ کو معلوم تھی نہ آپ کی قوم قریش کو معلوم تھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چیز قرآن کریم کو معجزہ بناتی ہے۔ اور ایسے ہی مستقبل کی پیشین گوئیاں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رومی مغلوب ہو گئے، ایرانیوں کے مقابلے میں ہار گئے، انہیں شکست ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جلد ہی رومیوں کو دوبارہ فتح ملے گی اور ایرانی شکست کھائیں گے۔ اور فرمایا فی بضع سنین، یہ کب ہوگا؟ 1 صدی کے بعد، 2 صدی کے بعد، 3 صدی کے بعد؟ ایسا تو دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ پتہ ہی ہے کبھی ایرانی جیتیں گے کبھی رومی جیتیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فی بضع سنین، رومیوں کو ایرانیوں پہ غلبہ ملے گا چند ہی سالوں میں۔ اور پھر بالکل جیسے قرآن نے کہا تھا ویسے ہی رومیوں کو ایرانیوں پہ غلبہ ملا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم مقصرین۔ جن دنوں سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ مسلمان مکہ میں پہنچ کے عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، اللہ نے ان دنوں میں بتایا کہ جلد ہی تم مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے، وہاں جا کے طواف کرو گے، عمرہ کرو گے، اپنے سر کے بال منڈواؤ گے یا ہلکے کرواؤ گے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا جیسے قرآن نے بتایا۔ تو قرآن کریم کو معجزہ کہا گیا ہے ماضی کی خبریں دینے کے لحاظ سے، اور کسی نے کہا قرآن کریم معجزہ ہے مستقبل کی پیشین گوئیاں جاری کرنے کے لحاظ سے، اور کسی نے کہا فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، اور کسی نے کہا قرآن کریم معجزہ ہے کس لحاظ سے؟ عظیم الشان شریعت دینے کے لحاظ سے، عظیم الشان احکام دینے کے لحاظ سے۔ آپ دیکھیے کتنی عظیم شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔
کہ اس شریعت میں کون سی چیزیں حلال ہیں جو پاکیزہ ہیں، عمدہ ہیں، اور جن جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا وہ سب کی سب خبیث ہیں۔ اور آج کی سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت 5 چیزوں کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں: انسان کا دین محفوظ رہے، انسان کی عقل محفوظ رہے، انسان کا مال محفوظ رہے، انسان کی عزت محفوظ رہے۔ ان چیزوں کا اللہ رب العزت نے خصوصی طور پہ اہتمام کیا ہے، اور آج ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ 5 چیزیں انسان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ جب کوئی کسی کو قتل کرے تو قاتل سے بدلہ لیا جائے، اسے بھی قتل کیا جائے، اسی میں دوسرے انسانوں کے لیے زندگی ہے۔ تو قاتل کو سزا دے کر اللہ تعالیٰ نے باقی انسانوں کی زندگی کو بچا دیا۔ اور انسان کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، کہ جو لوگ پاک دامن لڑکیوں پہ، عورتوں پہ تہمت لگائیں اور 4 گواہ اپنی تہمت کو سچا ثابت کرنے کے لیے پیش نہ کر سکیں، انہیں 80 کوڑے مارو۔ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کی اللہ نے حفاظت کی ہے۔ کیوں کوئی ہماری ماں بہن کو بدکار کہے؟ کس لیے کہے؟ اللہ رب العزت نے عورتوں کی عزت کی حفاظت فرمائی ہے، بلکہ مردوں کی عزت کی بھی حفاظت فرمائی۔ سورہ حجرات آپ لے لیں، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو پتا چلے گا اللہ رب العزت نے کیسے بہترین احکام دیے ہیں انسانوں کے مابین زندگی گزارنے کے لیے۔ معاشرتی احکام، اجتماعی احکام۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی پہ عیب نہ لگائے، کوئی کسی کو برے لقب سے نہ پکارے۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ شاعروں کو لے لیں، وہ شاعر جن کے اوپر عربوں کو ناز تھا، ان کا کلام پڑھیں، آپ دیکھیں گے لمبے لمبے قصیدے، اور ان میں ہوگا کیا؟ ایک ہی چیز کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، گھوڑے کے اوصاف، یا کسی عورت کے اوصاف، یا کسی بادشاہ کے اوصاف، یا کسی تلوار کے اوصاف۔ اس میں کوئی پیغام آپ کو نہیں ملے گا۔ کام کی بات ایک شعر میں ہوگی یا 2 شعروں میں، باقی سب شعر فضول ہوں، بس ایک الفاظ کا ذخیرہ ہے جس کو جمع کر دیا گیا ہوگا۔ قرآن کریم بہترین شریعت دینے کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، اور قرآن کریم سائنسی معلومات دینے کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ اس زمانے میں جب کہ سائنسی لیبارٹریاں نہیں تھیں، سائنسدان نہیں تھے، قرآن نے وہ معلومات دیں جو انسان دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ان معلومات نے بتا دیا کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، اور ایسا اگر کلام بنانا ممکن ہے تو کوئی لے کر آئے، کوئی ایسی معلومات لے کر آئے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں قرآن حکیم میں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اے لوگو اگر تمہیں کوئی شک و شبہ ہے اس بارے میں کہ ہم لوگوں کو قبروں سے دوبارہ اٹھائیں گے، تو پھر تمہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ جب ہم مٹی ہو چکے ہوں گے، ہماری ہڈیاں مٹی بن چکی ہوں گی، تو کیسے ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ بھول گئے ہو کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا تھا؟ ہم نے تمہیں پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر نطفے کو کیا بنایا؟ خون بنایا، پھر خون کو ہم نے گوشت بنایا، پھر اس کو اعضاء کی شکل دی، پھر اس میں روح پھونکی، اور یہ سارے مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے اس زمانے میں جب سائنسدان نہیں تھے، سائنسی لیبارٹریاں نہیں تھیں، میڈیکل کالج نہیں تھے۔ اور آج کی سائنس ان تمام معلومات کی تصدیق کر رہی ہے۔ قرآن کریم بہترین عربی لغت کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ اب میں راجح قول بیان کرنے لگا ہوں، یعنی کہ علماء کرام کے مختلف اقوال تھے۔ کسی نے کہا کہ قرآن کریم اس لحاظ سے معجزہ ہے، کسی نے کہا اس لحاظ سے معجزہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم ان تمام امور کے لحاظ سے معجزہ ہے
جن کا تذکرہ علماء کرام نے کیا ہے۔ ماضی کی اگر آپ کہیں گے کسی ایک پہلو کو لیں گے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم معجزہ ہے ماضی کی خبریں دینے کے لحاظ سے یا مستقبل کی پیشین گوئیاں کرنے کے لحاظ سے، تو یہ چیز تو چند آیتوں میں ہے، یہ چیز تو چند صورتوں میں ہے۔ سورہ کوثر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوثر کی پیشین گوئی ہے، آپ سورہ اخلاص کو لے لیں، اس میں کوئی پیشین گوئی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ کیا ہے، وہ معجزہ ہے ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، جو حرف اللہ نے جس جگہ استعمال کیا اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا حرف لائیں گے تو وہ اس کمی کو پورا نہیں کر سکے گا جو کمی پیدا ہوئی ہوگی اس حرف کو ہٹانے کی وجہ سے جو اللہ نے استعمال کیا۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، قرآن کریم کا ایک ایک جملہ معجزہ ہے، قرآن کریم کی بہترین لغت جو ہے معجزہ ہے، قرآن کریم نے جو شریعت دی ہے، احکام دیے ہیں وہ معجزہ ہے، قرآن کریم نے جو اخبار دی ہیں وہ معجزہ ہیں۔ قرآن کریم ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے معجزہ ہے۔ لیکن ایک امر کی وضاحت کر دوں، معتزلہ جن کا تذکرہ میں پہلے بھی کرتا رہتا ہوں، جن کی وجہ سے اسلام میں مسلمانوں میں بڑے مسائل پیدا ہوئے، کیونکہ وہ اپنی عقل کی پوجا کرنے والے تھے، عقل کو نقل پہ ترجیح دیا کرتے تھے، عقل کو وحی پہ ترجیح دیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے بڑے مسائل پیدا کیے ہیں۔ یہاں پہ بھی ان میں سے ایک ہے النظام، انہوں نے مسئلہ پیدا کیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم معجزہ ہے اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے عربوں کو قرآن جیسا کلام بنانے نہیں دیا، ان کو روک دیا۔ بے الفاظ دیگر ایسا کلام بنانے کی ان میں صلاحیت موجود تھی۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کا کلام معجزہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت معجزہ ہے، یعنی کہ ایسا کلام بنانے کی صلاحیت تھی ان میں، ایسا کلام بنا سکتے تھے، اللہ نے ان سے قدرت چھین لی۔ تو پھر معجزہ اللہ کی قدرت ہوئی، اللہ کا کلام تو معجزہ نہ ہوگا۔ جبکہ صحیح بات یہ کہ معجزہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام معجزہ ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم معجزہ ہے ہر اعتبار سے، بلکہ ایک اور اعتبار بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم کا آپ ایک اور موضوع لے لیں، ترغیب و ترہیب لے لیں، اس لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ جب قرآن کریم ترغیب دیتا ہے تو آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، کہ روز قیامت کہا جائے گا کہ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہاری بیویاں بھی داخل ہو جائیں، اور تمہیں جنت میں خوش کیا جائے گا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، جنتی لوگ بیٹھے ہوں گے اور ان کی خدمت کرنے والے گولڈ کی، سونے کی تھالیاں لے کے ان کے دائیں بائیں پھر رہے ہوں گے، سونے کے پیالے لے کے پھر رہے ہوں گے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، کیا رغبت کا انداز ہے، نیک اعمال میں رغبت دینے کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو انسانی نفس چاہے گا، وہ سب کچھ ہوگا جس سے انسان کی آنکھ کو لطف محسوس ہوگا۔ فرمایا وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم وہاں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت کیوں ملی ہے؟ تمہارے اعمال کے سبب سے۔ تو یہ نیک اعمال کی ترغیب دی جا رہی ہے، توحید اختیار کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ترغیب کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ جب برے اعمال سے ڈراتے ہیں، ان کے انجام سے ڈراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو اوپر ہے، جو آسمانوں پہ ہے؟ وہ زمین کو دنسا دے تو کیا کرو گے؟ یہ زمین لرزنے لگے، حرکت کرنے لگے تو تمہارا کیا بنے گا؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو تمہارے اوپر ایسی آندھی بھیج سکتا ہے جس میں پتھر ہی پتھر کو تمہارے اوپر برس رہے؟ وَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، کہ جب میرا ایسا عذاب آیا تو تمہیں پھر پتہ چل جائے گا۔ اور ساتھ ہی کہا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ،
ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی ہمارے رسولوں کی, ہماری کتابوں کی, تو پھر کیسے ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا تھا, کیسے ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنایا تھا. یہ ہے ترغیب, یہ ہے وارننگ, یہ ہے ڈرانا. ایسے ہی آپ قرآن کی امثال لینے, قرآن کریم میں جو بحث و مباحثہ آیا ہے وہ لینے, ایک ایک چیز آپ کو معجزہ نظر آئے. قرآن کریم ہر ان تمام خوبیوں کے لحاظ سے کیا ہے, معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, کہ تم لے آؤ بِسُورَةٍ, کوئی صورت, مِّن مِّثْلِهِ, اس کلام کی طرح کی جس کو ہم نے نازل کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور تم بلا لو کن کو, شہداءکم, شہید کی جمع ہے. عام طور پہ کس کو کہتے ہیں, گواہ کو, اطلاع پانے والے کو. یہاں پہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں شہداءکم ای اعوانکم, اپنے مددگاروں کو بلا لو. اور امام سدی کہتے ہیں شرکاءکم, یعنی کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو, یعنی کہ جن کے لیے تم معبود ہونے کی گواہی دیتے ہو, جن کے بارے میں تم یہ گواہی دیتے ہو کہ یہ بھی عبادت کے حقدار ہیں. مشکل اوقات میں ان سے بھی دعا کی جا سکتی ہے, جانور ان کے نام پہ بھی ذبح ہو سکتے ہیں, منت ان کے نام پہ بھی مانی جا سکتی ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, ان سب کو بلا لو, من دون اللہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ, ان کنتم صادقین, اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ کلام محمد کی طرف سے بنایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ انسانی کاوش ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو اس قرآن کی کسی ایک سورت کی طرح کی کوئی سورت بنا کر لے آؤ, اور تم خود بھی کوشش کرو, اور جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سے بھی مدد کرو. عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی سب جمع ہو جائیں. مطلب یہ ہے کہ تم ایسا کلام نہیں بنا سکو گے, ایک سورت 1.5 سطر کی نہیں بنا سکو گے. اور آپ دیکھیے کب اللہ نے چیلنج دیا تھا, آج تک انسان اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکے. اس سے بڑھ کے قرآن کریم کی صداقت کی اور دلیل کیا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, آیت نمبر 24, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تم ایسا نہ کر سکو, اگر لم تفعلوا نہ کر سکو, اگر تم ایسا نہ کر سکو, یعنی کہ اگر تم ایک صورت بھی قرآن جیسی بنا کر نہ لا سکو, تو ان شرط تھا, جواب شرط کی طرح, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. تو وَلَن تَفْعَلُوا پھر کیا ہے, یہ درمیان میں جملہ معترض ہے. یہ درمیان میں کیا ہے جملہ, یہ اللہ نے ایک اور چیلنج دے دیا. پہلے کہا کہ اس جیسی صورت بنا کر لے آؤ اگر لا سکتے ہو, یہاں پہ اللہ نے کہہ دیا اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. درمیان میں جملہ معترض لا کر اللہ نے کہا نہ تم ایسا کر سکو, نہ تم ایسا کر سکے ہو, اور نہ آئندہ کبھی کر سکو گے. اگر تم ایسا نہ کر سکو اب, اور فرما دیا تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے. ولن تفعلوا, لن تعبید کے لیے ہوتا ہے کہ کبھی بھی تم ایسا نہیں کر سکو. اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر کیا ہے, جواب شرط کیا ہے, فَاتَّقُوا النَّارَ, پھر اس آگ سے بچ جاؤ, الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. الَّتِي صفت ہے نار کی, کہ وہ آگ, اس آگ کا وصف کیا ہے, وہ کیسی آگ ہوگی, وہ ایسی آگ ہوگی کہ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. وقود کا معنی کیا ہوتا ہے, ایندھن, اور اس کا ایندھن کیا ہوں گے پھر, لوگ اور پتھر. لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں, جن کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا, اور سب سے پہلے اس سے مراد کون ہے, کافر. والحجارہ, اور جس کا ایندھن دوسرے نمبر پہ کون ہوں گے, پتھر. دنیا کی آگ جلتی ہے کس سے, لکڑیوں سے. دنیا کی آگ کیسے چلتی ہے, گیس سے. دنیا کی آگ کیسے چلتی ہے, بجلی سے. اور یہ کون سی آگ ہے جس کا ایندھن کون ہوں گے, لوگ اور پتھر ہوں گے. دنیاوی آگ میں آپ پتھر پھینکیں تو بھڑکے گی یا بجھے گی, بجھ جائے گی. لیکن وہ آگ کتنی تیز آگ ہوگی جس کا ایندھن پتھر ہوں گے. نبی علیہ السلام اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے.